خاتم النبيين وبالخاص محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم والطاعة إلى قيام يوم الدين. أما بعد، امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو فکرہ نکال کیا ہوگا. فکر خزانے کا معلوم ہے 3 کلو چاہے گیہوں کھاتے ہوں تو اس کے دام، اگر چاول سارا کھایا جائے تو اس کے دام نکالنا ہے. سید کا فطرہ سید کو دیا جائے گا، غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جائے گا. فطرہ سب سے پہلے کوشش کری جائے گی، ایمان پر پا رہی ہے کہ اپنے خاندان میں دیکھے، فیملی میں دیکھے، کوئی مستحق تو نہیں ہے، پہلے اس تک پہنچانا ہے. جب وہاں ملے تو پھر خاندان کا دیکھنا ہے، پھر خاندان کے بعد پھر پڑوسی کو دیکھنا ہے، اور سب سے اعلیٰ جو آپ شرط لگا رہا ہے اس طرح وہ یہ کہ اہل علم کو دیکھنا ہے کہ اگر کوئی اہل علم کی جماعت ہے، طالب علم ہے، اس کی ضرورت ہے اور وہ سمے تو اس تک پہنچانے کی کوشش کرے. کیونکہ جب وہ اس کی آپ مدد کریں گے تو بہتر طور پر وہ علم حاصل کر کے دنیا کو علم کی روشنی کے اندر پھیلانے کی کوشش اس کی طرف تاکید کی ہے. امید ہے کہ آپ نے فکرہ نکال دیا ہوگا اور پہنچا دیا ہوگا. اور عزیزان گرامی، یہ فکرے کی آپ نے کبھی یہ سوچا ہوگا اس کی فلسفی کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق اور دوسرے تمہارے سال بھر سے تو سلامتی اور سیکورٹی ہے. اس لیے اب بالکل نہ دیکھیے گا کہ وہ نکل رہا ہے 25 روپئے نکل رہا ہے تو 25 روپئے بالکل آپ سوچیں گے 25 روپئے سے وہی نکالے بالکل کم ہو گئے، وہ بالکل نہ تول کے نہ نکالے. یہ کم سے کم کی شرط ہے 3 کلو. آپ زیادہ نکال سکتے ہیں، 100 روپئے نکال سکتے ہیں، 150 روپئے ہر آدمی کے نکال سے آپ کو نکالنے دیا ہے. زیادہ نکالنے کی کوئی تعداد نہیں ہے، کم کی تعداد بتا دی. یہ آپ کو اس پر پہنچا دینا ہے. اس لیے آپ پر فطرے کی طرف ہمیشہ توجہ دے گی. اگر ہماری پوری قوم اس کی عادی ہو جائے کہ جو ایمان کا حق ہے اور جو ایمان کا پہنچانا ہے، اور ہم خود سوچ اور اس فطرے کو پوری طریقے سے اگر انشاءاللہ تعالیٰ نکالنے لگیں گے تو یاد رکھیے گا قوم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو بھوکا ہو جائے، جس کے پڑھائی کا انتظام نہ ہو پائے، جس کی بیماری کا نہ ہو جائے. تمام انتظام اسی کے اندر پروردگار عالم نے رکھا ہے. اس لیے یہ نہ سوچے کہ ہمارا خون 100 روپئے ہو رہا ہے اور ہم 100 روپئے نکالنے شرم آئے گی. یا 100 روپئے کی بات نہیں ہے، 10 لاکھ کی بات نہیں ہے، 10 کروڑ کی بات نہیں ہے. نیت، امام آپ کی نیت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے خود نکالتے ہیں یا نہیں. اور گھر 7واں امام الموسی کاظم جب آپ کے وکیل امام کی خدمت میں جا رہے ہیں امام کا اموال لے کر، اور کیجیے گا جب گزر ہوا خراسان کی طرف سے، نشاپور کی طرف سے تیز دہی کا ڈنڈا لیے ہوئے آگے آئی شتیتا، اور آنے کے بعد کہتی ہے بھیا یہ کیا جا رہا ہے مال؟ کا امام کی خدمت میں جا رہا ہے. ساتھ امام کی خدمت میں روح لدے ہوئے ہے، سامان جا رہا ہے وہاں پہ امام کی خدمت میں جا رہا ہے. تو کہا میری بھی امانت لیتے جاؤ گے؟ کہا ہاں جو بھی لیتے جائیں گے. کہا کیا امانت ہے تمہاری؟ اس نے جلدی سے اپنے جیب سے رومال نکالا. ایک رومال تھا اور رومال کے کونے میں ایک سکہ لگا ہوا. کہا یہ جا کے امام کو دے دینا. یہ اپنا لے کے سواری میں پہنچے. وہاں کتنے روح امام کو بلا کیا ہے؟ کہا مل جائے امام کی وکیل ہے اور یہ ہے میرا نام یہ ہے. امام کا اندر سے حکم آیا جتنا مال لایا وہ صحن کے اندر ڈال دیا ہے. سب صحن میں ڈال دیا ہے. جب صحن میں ایمان ڈال رہے تھے، سب اتار رہے تھے، اندر سے امام کا حکم آیا کہ وہ کہاں ہے کہ ضعیفہ نے رومال بھیجا ہے تو میرا حق بھیجا ہے. یہ رومال کے ہوئے امام کی خدمت میں آئے. کیا وہ صدیقہ نے کیا آپ کا بھیجا ہے رومال ہے، اپنے ہاتھ سے بنا ہے اور یہ سکہ ہے جو اس کے گوشے میں ڈلا ہے. امام نے رومال بھی قبول کر لیا، وہ سکہ بھی قبول کر لیا، اور کا اتنا مال ہے اس وجہ سے اکثر یہ جا کر واپس جو لوگ ہیں ان کو واپس کر دینا، کہنا کہ ہم حرام ملا ہوا مال قبول نہیں کرتے. حرام ملا ہوا مال نصف قبول نہیں کرتے ہیں. قبول کیا ایک رومال اور ایک سکہ جو اس کے اندر بنا ہوا تھا، اور لینے کے بعد کہا امام نے کہ جانا اور یہ اندر سے امام اپنا جھپا نکال کے لائے.
اور لانے کے بعد سوچے امام معصوم اپنا جبہ جو لباس پہنتے ہیں عربی نکال کے کہا یہ جا کر حذیفہ کو دے دینا کہ یہ تمہارے کفن میں رکھا جائے، دیا جائے اس کے ساتھ، اور تیری نماز پڑھانے کے لیے ہم خود آئیں گے۔ اس کو کہتے ہیں امام کی پڑھنے والی امام کا چاہیے۔ درود محمد کہ ہمارا سلام امام زمانہ اور ہم کی بارگاہ میں ہمارے آواز قبول ہو جائے۔ آپ کے آواز امام کی خدمت میں پیش ہونے والے ہمارے آواز جو امام کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، ہمارے سب کو شکر قبولیت کا نام ہو جہاں جہاں مومنین ہیں سب پر کی رحمت و برکت نازل فرما، مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ جن کے حلالات کو متمنی ہیں ان کے حلالات قبول فرما، ذات کا ایک راستوں کو ہموار فرما۔ اگر کوئی مومن کسی مشکل کو تو بارے اللہ آسان کروا، بارے اللہ ہمارے